بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں انتخابات اپنے عروج پہ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو انتخابی منشور دینے کے بعد انتخابی میدان میں اتری ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کا منشور کا انتظار تھا، وہ بھی آ گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو منشور قابل ذکر ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا۔ پی ٹی آئی کے منشور کی باز گشت ابھی تک ہم سن رہے ہیں، لوگ تانا دے رہے ہیں کہ جناب اتنے کروڑ نوکری اور اتنے لاکھ گھر، اور پاکستان آئندہ 5 سالوں میں یورپ سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ بڑا کچھ تھا، وہ سب جو تھا آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا منشور دیا، اس میں 5 سال میں آمدن دگنی کریں گے، اس میں غریب طبقے کے لیے 300 یونٹ بجلی فری ہے، تعلیم فری ہے، اس میں پورے پاکستان میں صحت مفت ہے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ کسان کارڈ کا اجرا ہوگا، 20 لاکھ گھر بنائے جائیں گے، ملک میں مزدوروں کے سماجی تحفظ اور پینشن کا بندوبست کیا جائے گا، یقینی بنایا جائے گا، اور مزدور کارڈ ایشو کیا جائے گا، نوجوانوں کی مالی مدد کی جائے گی اور نوجوان کارڈ دیا جائے گا۔ ملک بھر میں یونین کونسل لیول پر بھوک مٹاؤ پروگرام کے ساتھ 20 لاکھ گھر بنائے جائیں گے، کروڑوں نوکریوں کا بندوبست کیا جائے گا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کا منشور ہے جو عرفان صدیقی صاحب نے منشور سے زیادہ اعلان کرتے رہے کہ آئے گا، اور 1-2 دن میں فائنل ہے، اور کوئی یعنی صفات کا اتنا عمل دخل نہیں۔ اصل بات ہے کہ انہوں نے ایک منشور دیا، اور اس میں جو سیلینٹ سب سے جو نمایاں ہے وہ ہے نیب کا خاتمہ، اور آرٹیکل 61 اور 62 کو واپس 1973 کے آئین کی شکل میں لانا ہوگا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف ایسے کام کر جاتے ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف جب دوسری بار وزیر اعظم آئے تھے تو FIA کو ختم کرنا چاہا، ختم کر کے اس کے ملازمین کو دوسرے محکموں میں ایڈجسٹ کرنے کی بات کی۔ تو ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا مہربانی کریں میاں صاحب یہ نہ کریں۔ اب میاں صاحب کے سامنے جو مہربانی کا لفظ آتا ہے نا دوستوں کی طرف سے، اس کا کافی وہ خیال رکھتے ہیں، لیکن ملکی پالیسیوں میں یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ اب ناظرین، میں نے یہ دونوں کے منشور آپ کے سامنے بیان کیے۔ یہ پہلی بار گریٹ ذوالفقار علی بھٹو نے منشور دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا، اور اپنی بیس بتائی تھی سیاست کی کہ سوشلزم ہماری اکانومی ہوگی، اور اسلامی سوشلزم، اور انہوں نے طاقت کا سرچشمہ عوام قرار دیا۔ یوں ان کے نکات تھے 5 جو انہوں نے پہلی بار متعارف کروائے، اور ایک منشور کے ساتھ وہ انتخابی مارکے میں اترے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو آئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کسی منشور کے تحت آئے تھے، یا انہوں نے کوئی منشور دیا تھا۔ وہ تو اگر کسی نے انہوں نے دیکھا کہ ادھر وعدہ کرنا ہے کہ تمہارا قد چھوٹا ہے، یہ بڑا کر دیا جائے گا، تو انہوں نے اس کا وعدہ کر لیا۔ ایک خاص فرقہ ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آپ مسلمان نہیں تسلیم کرتے، جس کا جسٹ یہ تھا تو انہوں نے کہا آپ ذرا ووٹ دینا، آپ ہماری حمایت کریں تو یہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو بہت سارے وعدے انہوں نے کیے، وہ اقتدار کی خاطر تھے، اور جس پارٹی میٹنگ میں انہوں نے اعلان کیا جو الیکشن سے پہلے، بعد میں خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ یہ پری پول ریگنگ ہے جو انہوں نے اعلان کیا، میں اتنی نوکریاں اتنے گھر، اور اس میں جب انہوں نے کہا ہمارے وزیر اعظم، تو میں بڑا کین آبزرور ہوں اس حوالے سے، تو عمران خان کا جو چہرہ تھا نا، اس میں جتنا خون بدن میں تھا نا، وہ جس حرارت اور جس تیزی کے ساتھ گھوما، میں نے دیکھا کہ یار یہ تو اقتدار بس۔ بہرحال
موضوع پہ آتے ہیں۔ ان پارٹیوں نے اپنا منشور بیان کیا، لیکن یہ حقیقی مسائل جو ہیں ان کی طرف یا جان بوجھ کے انہوں نے پہلو تہی سے کام لیا ہے، یا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا وجہ ہے۔ بے شک پراسپیرٹی کی بات کی گئی ہے ان ڈیٹیل جو کہا گیا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی گئی ہے، سارا کچھ کیا گیا ہے۔ کیا یہ بیوروکریسی کی ریسٹرکچرنگ کریں گے؟ کیا یہ سرکاری افسران کو کنالوں کی کوٹھیوں سے ایک کنال کی کوٹھی تک زیادہ سے زیادہ گھر پر رہنے کے لیے درخواست کر سکے گا کہ جناب کافی ہے، لوگ پلوں کے نیچے سو رہے ہیں، آپ کو ایک کنال دے دیا؟ ان کے لیے گاڑیاں چھوٹی ہو سکیں گی؟ ان کے جو پروٹوکول ہیں ان میں کوئی کمی آ سکے گی؟ کیا اس حوالے سے دیکھا ہے منشور کہ انہوں نے کوئی ایسا پروگرام دیا؟ ناظرین، یہ 100 صفحے 300 صفحے، یہ بڑی لمبی باتیں اور بہت بڑے دعوے، اور میں سمجھتا ہوں ایسے ہے جیسے لوگوں کی قیمت لگ رہی ہے کہ آپ کے علاقے کو یہ کر دیں گے، سڑک یوں بنا دیں گے، فلانا یوں کر دیں گے۔ عزت نفس، قانون کی تیز رفتار فراہمی کا وعدہ میاں صاحب نے کیا ہے، اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح بلاول بھٹو کی پارٹی نے یہ کیا ہے۔ تو ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل پر، ان کی نبض پر، ان کے دکھوں پر کسی کا ہاتھ ہے؟ یہ جو 5 سال میں انکم دگنی ہونی ہے، یہ جو مہنگائی 5 سال میں ختم ہونی ہے، یہ جو گروتھ اتنے سال میں اتنی ہونی ہے، یہ تو ہو ہی جانی ہے۔ 5 سال تو بڑی مدت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے پاس اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے پاس آج گزارا کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ آج عام آدمی کی حالت جو ہے وہ اتنی خراب ہے کہ لوگ اپنے بھرم توڑ رہے ہیں، لوگوں کی جو رہی صحیح عزت تھی اس کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہمارے بڑے نامور اینکر پرسن ہیں، انہوں نے نواز شریف کی ٹوپی پر بات کر دی۔ یہ ذرا پکچر دیکھ لیں نواز شریف کی، یہ ٹوپی یہ تب بھی لے سکتے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کی ٹوپی، کسی کے برس، کسی کا گھڑی، کسی کی فلاں چیز، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے۔ کسی نے کیا کیا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اب اگر لاہور یا جو بھی یہ بنایا ہے میاں صاحب نے، یہ ہر جلسے میں گنوایا ہے، تو میاں صاحب نے اپنے کارنامے گنوائے ہیں جو سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی صورت میں ہے۔ اب ایک بات بہت کہی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو برباد کر دیا، پیپلز پارٹی نے کراچی کو برباد کر دیا۔ ناظرین، مجھے بتائیں کتنے گھر، کتنے افراد آپ نے سندھ سے یہاں آئے ہوئے دیکھ لیے کاروبار کرنے کے لیے؟ اور میں لاکھوں بندے، لاکھوں لوگ گھرانے دکھا سکتا ہوں، گھرانے بتا سکتا ہوں جو یہاں سے کراچی شفٹ ہوئے، یہاں سے حیدرآباد شفٹ ہو گئے، یہاں سے سندھ میں ذمہ داری کا کام کیا۔ وہاں پر سب کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم نے جو 30 سال جو کراچی کے ضائع کیے، جو الٹ پلٹ کی، اس میں کسی جماعت کا سروائیو کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ میاں نواز شریف کے دور میں، راحیل شریف کے دور میں، پھر انہوں نے ایلیمینیٹ کیا جو مجرم تھے ان کو۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے لمبے چوڑے وہ جو منشور ہیں سنگاپور کے لی کوان یو، انہوں نے جب اقتدار سنبھالا، وہ 3 دہائیاں رہے پالیٹکس میں، اقتدار میں، پھر حلیمہ یعقوب جو تھی وہ ایز اے رزلٹ جو ان کی پالیسیاں تھیں وہ آئیں، جو صدر ہونے کے باوجود اپنے 4 کمرے کے گھر میں رہتی تھی۔ انہوں نے 3 ایم چنے۔ انہوں نے کہا پہلے میں نے سوچا کہ میں بھی پہلوں کی طرح مال بناؤں اور جاؤں، پھر انہوں نے کہا کہ خطے نے ریجیکٹ کر دیا سنگاپور کو، اور اس کو انہوں نے کہا کہ تم ناکارہ حصہ ہو وجود کا،
تمہیں الگ کر دینا بہتر ہے، یہ میں اپنی زبان میں سنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 ایم میں نے چنے، 3 ایم: میرٹوکریسی، میرٹ، ملٹی کلچرلزم اور موٹیویشن۔ موٹیویشن کے اعتبار سے انہوں نے بیوروکریسی کی ریکنسٹرکشن کی، انہوں نے محکمے کا ہیڈ وزیر کو بنایا اور خرابی کرنے پر وزیر کو بدلا نہیں، وزارت نہیں چھینی، جیل بھیجا ہے۔ انہوں نے ان کے رہن سہن اور ضرورت کے مطابق ان کی سیلریز کی، اور انہوں نے ملٹی کلچرلزم کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ہاں یہ جو ہے نا فرقہ واریت تو خیر آ گئی سو آ گئی، ہم ایک دوسرے کے، یہ کیا تھا، بنگلہ دیش کی بنیاد کیا تھی؟ کلچرلزم کا پرابلم تھا، کلچر نہیں ملتا تھا۔ اگر کوئی بات یہ کہے کہ تانے دیتے تھے اور یہ ان کو چھوڑے، اب یہ کیا بات کرنی، بہرحال کلچر کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ میں ان شارٹ یہ بات کرتا ہوں، تو ملک الگ ہو گیا، ایک نیا ملک بن گیا۔ 3 ایم چنے ہیں، اس میں آج سنگاپور پہلی 5 بندرگاہوں میں سے ایک ہے، اس کا پاسپورٹ شاید پہلے دوسرے نمبر پر دنیا میں عزت پاتا ہے، اور سنگاپور کی اپنی پہچان ہے۔ یہاں سے لوگ سنگاپور گئے، ناظرین یہ سوچنے کی بات ہے کہ ووٹ بھی مل جائیں گے۔ اب یہ جو آزاد بہت سارے جن کو پلانٹڈ بھی کہا جاتا ہے، ان کا منشور کیا ہے؟ ان کا کیا منشور ہے؟ یہ کدھر جائیں گے؟ کیا ان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اگر فرض کریں 30-40 آ جاتے ہیں آزاد لوگ، یہ کدھر جائیں گے؟ مسائل سے جانکاری، آبادی کا دباؤ، شہروں کی طرف بہاؤ، بیوروکریسی کا بوجھ، انصاف کی سست ترین فراہمی اور بحثیت قوم ہم آہنگی کا فقدان، اور اس سے زیادہ ترجیحات کا واضح نہ ہونا ہمارے مسائل ہیں۔ آئین اور قانون طاقتور کی مرضی اور منشا ہے۔ جو کچھ چل رہا ہے یہ سب سیاسی منظرنامے اور حصول اقتدار کا تقاضا ہے۔ نئی سوچ اور نفرت سے پاک نئی سیاست اور حکمرانی کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ کہ مسائل سے جانکاری، آبادی کا دباؤ، شہروں کی طرف بہاؤ، بیوروکریسی کا بوجھ، انصاف کی سست ترین فراہمی اور بحثیت قوم ہم آہنگی کا فقدان، اور اس سے زیادہ ترجیحات کا واضح نہ ہونا ہمارے مسائل ہیں۔ آئین اور قانون طاقتور کی مرضی اور منشا ہے۔ جو کچھ چل رہا ہے یہ سب سیاسی منظرنامے اور حصول اقتدار کا تقاضا ہے۔ نئی سوچ اور نفرت سے پاک نئی سیاست اور حکمرانی کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔